بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان دنیا میں بہت سارے بیکار کاموں میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے۔ ایک ایسی تھیلی جس کے اندر کچھ نہیں ہے اور اس کی گرہیں کھولنے میں انسان مصروف ہے۔ پہلے تو وہ گرہیں کھول نہیں پاتا، اور اگر کھول پائے بھی تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس تھیلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ حال انسان کا ہے۔ بہت سارے کاموں میں انسان مصروف ہے، لیکن جو اس کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز ہے فکر کرنا۔ انسان فکر کرتا ہے میرا کیسا ہوگا، میری زندگی کیسی ہوگی، اور اس کے بارے میں صرف سوچتا رہتا ہے یا روتا رہتا ہے۔ تو یہ سوچنے سے یا رونے سے اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کرنا ہے اس پر اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ سوچنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، فکر کرنے سے کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ انسان کو سب سے پہلے جو چیز سوچنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود شخص خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے۔ پہلے اس کی طرف توجہ کرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ آپ کی قسمت میں سعادت لکھی ہے یا شقاوت لکھی ہے۔ اگر سعادت لکھی ہے تو پھر آپ کی زندگی کامیاب ہے، نہیں تو آپ شقاوت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر سعادت مندی کا راستہ آپ کو مل رہا ہے تو اس راستے پر جانے کی کوشش کرو۔ یہ کام کی چیز ہوگی۔ بیکار کاموں میں اپنا وقت صرف مت کرو۔ گر بدانی کے شقی یا سعید، آبوت بہتر سے فکر ہر انید۔ ہر سرکشی والے فکر سے، سرکشی والی سوچ سے، بے فائدہ خیالات سے، بے فائدہ پلاننگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بھلائی کی فکر کرو، اپنی نیک بختی کی فکر کرو۔ نیک بختی حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع دنیا میں رکھے گئے ہیں اس کو اختیار کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حل ای اشکال کن گر آدمی، خرچ کن ای دم اگر صاحب دمی۔ اگر تم آدمی ہو تو اس مسئلے کو حل کرو زندگی میں۔ اگر تجھ میں دم ہے تو اس دم کو خرچ کرو۔ اگر تمہارے پاس دم ہے اور تم اس دم کا استعمال نہیں کر رہے ہو تو پھر دم رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ حد آیان و عرض دانستگیر، حد خود را داں کہ نبوت زی گزیر۔ فرض کر لو کہ آیان اور عرض، جوہر اور عرض، سبسٹنس اینڈ آبجیکٹس، یہ ساری چیزوں پہ تم توجہ مرکوز کیے ہوئے ہو، اس کی تعریفیں حاصل کر رہے ہو۔ عرض کیا ہے اور جوہر کیا ہے، سبسٹنس کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کون سے کیمیکل فارمولے میں کس کو ملانے سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کا علم ہے۔ آپ انسان ہیں تو چیزوں کا علم، باہر کی چیزوں کا علم بعد میں حاصل کرو، پہلے اندر کی چیز کا علم حاصل کرو۔ آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کیا ہیں، دوسری چیزوں کے جاننے کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری چیزوں کی جاننے کی فکر کرنا اس کے لیے زیب دیتا ہے جو پہلے خود کو جانے۔ بھئی ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ خود تو بھوکے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ خود کھائیں گے پیئیں گے تو لوگوں کی فکر کر سکیں گے۔ آپ خود کھانے پینے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنی جان کی، اپنی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سارے لوگوں کی پرواہ کرتے پھریں، یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آپ کمزور ہو جائیں گے، اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، تو لوگوں کی خدمت کیا کر سکیں؟ تو پہلے اپنی دیکھو، بعد میں دوسروں کی۔ تو پہلے انٹرنل توجہ کرو، بعد میں ایکسٹرنل چیزوں پر توجہ کرنا۔ چوب دانی حد خود زی حد گریز، تاب بے حد در رسی اے خاک پیس۔ جب تجھے اپنی حقیقت معلوم ہوئی تو پھر تم کو
اس ذات تک پہنچنے کا راستہ ملے گا جس کی معرفت حاصل کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک انسان خود کو نہیں پہچانے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسے ایک قول ہے، مولا علی کا قول بتایا جاتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کو اپنی پہچان اچھی طریقے سے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل ہونے لگتی ہے۔ اب اپنے آپ کو پہچاننا ہے کیا؟ اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو وہ تو کہے گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو کیا پہچان ہے آپ کی؟ میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں گھر میں رہتا ہوں، میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، میرا یہ مقام ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے، میری یہ عزت ہے، میرا یہ ہے۔ یہ کچھ بھی آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا جسم کیسے کام کر رہا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے اندر سخاوت، آپ کے اندر سعادت یا شقاوت ہے کیا ہے، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جاننا، یہ پہچاننا ہے۔ آپ کے کوالٹیز کیا ہیں، دیکھنا کس کو کہتے ہیں، سننا کس کو کہتے ہیں، سوچنا کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کے لیمیٹیشنز کیا ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں تو کتنے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں تو اس کے لیمٹس کیا ہیں، کتنا سن سکتے ہیں، کتنا نہیں سن سکتے ہیں، یہ پہچاننا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھنے والا ہوں، لیکن آپ کتنا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیے، آپ کی دیکھنے کی جو حد ہے نا، وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ ایک لمٹ سے ایک لمٹ تک کا ہی ایریا دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے کی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس کے لمٹ کے اندر کی چیز بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اگر میں کوئی چیز آپ سے دور رکھوں اور پوچھوں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ بہت ڈسٹینس پہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں بہت دور ہے اس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے میں قریب کر دیتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے اوپر لا کے لگا دیتا ہوں، تب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو اس مقام سے اس مقام تک کا ہی دکھائی دیتا ہے، نہ اس سے پہلے آپ دیکھنے والے ہیں، نہ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں۔ پھر آپ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، روشنی کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے۔ پھر ایک کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جائے، دیوار آ جائے تو دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح سے آپ کے دیکھنے میں ہزاروں قسم کے لیمیٹیشنز ہیں۔ تو آپ اپنے دیکھنے کو سمجھیں اور اپنے لیمٹس کو سمجھیں، تو وہ جو ان لمیٹڈ دیکھنے والا ہے اس کی معرفت کسی قدر آپ کو ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنے دیکھنے کی خبر نہیں ہے تو اس کے دیکھنے کو کیا سمجھ پائیں؟ اسی طریقے سے ہر صفت میں جائیے، میں ہر صفت کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سننا ہے، دیکھنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک صفت ہے جو آپ کے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو سمجھیے کہ کون سی چیز اللہ کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، یہ اس کی صفت ہے۔ ایک صفت ایسی بھی ہے جو آپ کے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے، دی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہ سونا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، سونا تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو یہ آپ کی صفت ہے۔ تو آپ کی صفتیں کیا کیا ہیں، اور کون سی صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہیں، کون سی صفتیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہیں صرف آپ کے پاس ہے، کون سی صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہے آپ کی نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزوں کا جاننا۔ تو اپنے آپ کو حقیقی معنی میں آپ پہچانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کے راستے کھلیں گے۔ اس طرف توجہ کرو تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ عمر در محمول و در موضوع رفت، بے بصیرت عمر در مسموع رفت، لیکن آپ نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، ان باتوں کو جاننے کی طرف آپ نے اپنا وقت نہیں لگایا۔ اب ہوا کیا، یہ محمول اور موضوع کے معاملے میں ہی آپ کی پوری عمر ضائع ہو گئی۔ محمول کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو، اور موضوع کہتے ہیں سبجیکٹ کو۔ وہ بنیادی خیال یا شخص یا کوئی چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے سبجیکٹ،
یا پھر آپ اس کو کہیے موضوع. جیسے کہ ایک جملہ ہوتا ہے زید بات کر رہا ہے، تو زید موضوع ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ بات کر رہا ہے. یہ ہے پریڈیکیٹ. تو موضوع ضروری ہے. پریڈیکیٹ موضوع کے تحت ہوتا ہے. ایک خبر ہوتی ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کے تحت خبر ہوتی ہے. اگر بات کر رہا ہے کوئی جملہ کہہ دے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کون بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا. تو یہ جو زبان کے جو قاعدے ہیں، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے، ایک مبتدا ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اس کے بارے میں ساری توجہ انسان کی چل رہی ہے. پریپوزیشن کیا ہوتا ہے، انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے، سیٹس کیسے ہوتے ہیں، ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے، کیمسٹری کے کتنے حصے ہیں، باٹنی کیا ہے، زولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنے پہ انسان پوری زندگی لگا رہا ہے. یہ سب ایکسٹرنل چیزیں ہیں، اور جبکہ وہ انٹرنل چیزوں کو بھولا ہوا ہے. ہر دلیل بے نتیجہ بے اثر، باطل آمد در نتیجہ خود نگر. جو دلیل بے نتیجہ اور بے اثر ہے وہ باطل ہے. جس چیز سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے وہ باطل ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اسکولز میں پڑھتے ہیں، بہت سارے سبجیکٹ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ اسکولز کے بعد پھر کالجز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت کچھ سبجیکٹس پڑھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری معلومات اکٹھی کرتے ہیں. لیکن کیا وہ سب جو کچھ آپ نے پڑھا سب زندگی میں آپ کے کام میں آتی ہے؟ 90% لوگوں کے پاس سے تو وہ ساری چیزیں جو رات بھر محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے پڑھے پوری ویسٹ ہو گئی. ایک وقت کے بعد بھول گئے سب، اور کوئی چیز آپ کی زندگی میں کام میں نہیں آئی. اس کے پیچھے آپ اپنی عمر بھی برباد کر رہے ہیں، پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آج کتنے گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس ایسے ہیں، خاص طور سے میں لیڈیز کی بات کروں گا، جو خانہ دار خواتین ہیں، گھر دار چلا رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، گھر کا سارا ساز و سامان اس کی نگرانی میں چلتا ہے، سارے انتظامات کرتی ہے، پکوان کرتی ہے. اگر وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہے اور ایک مدت تک شادی کے بعد وہ تعلیم کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی اور یہی ساری خانہ داری چلتی رہی، آپ اس سے جا کر پوچھئے آپ نے اتنے سال جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ کچھ یاد بھی ہے؟ کچھ فائدہ بھی ہوا ہے آپ کو اس کا؟ کچھ نہیں. کہے گی سب بھول گئی، کچھ بھی یاد نہیں. تو پھر اتنی محنت کر کے رات بھر کیوں پڑھتی رہی؟ کیا پڑھتی رہی؟ خواتین میں ہی نہیں ہے، مردوں میں بھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کاروبار میں چلے گئے. اتنا کچھ پڑھا، کیمسٹری پڑھا، باٹنی پڑھا، زولوجی پڑھا، لینگویجز کی تعلیم حاصل کی، فرسٹ لینگویج، سیکنڈ لینگویج، تھرڈ لینگویج، سب کچھ پڑھا، لیکن کچھ بھی کام میں نہیں آ رہا، سب ویسٹ ہو گیا. یہ تو انسان کر رہا ہے نا زندگی میں، اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. ایسی چیز پڑھو جو زندگی میں آپ کے کام میں آئے، میں تو فائدہ کیا ہے؟ جزب مصنوع ندیدی صانعی بر قیاس اخترانی خانعی. تو نے جو دیکھا ہے تو صرف مصنوع کو دیکھا ہے، صانع کو نہیں دیکھا. ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس کی طرف توجہ ہوئی، جس نے بنایا ہے اس کے اوپر تو کوئی توجہ نہیں گئی. کریشن کے اوپر ساری توجہ ہے، کریٹر کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں. کریشن بڑا یا کریٹر بڑا؟ کریٹر نہ ہو تو کریشن ہوگا کہاں سے؟ لیکن آپ نے پوری توجہ کریشن پہ ڈالی ہوئی، کریٹر کو تو یاد ہی نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں قیاس اخترانی پر خانے ہو جانا، سیٹسفائیڈ ہو جانا. سارا جو آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، محور ہے، وہ سارے یہی فینٹیسیز ہے، ایلیوژنز ہیں، بس اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. قیاس اخترانی، سلوجزم کہتے ہیں اس کو انگلش میں، SYLLOGISM، سلوجزم. یہ کیا ہوتا ہے کہ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یو آر کنٹینٹ وتھ اے سلوجزم. آپ سلوجزم میں پھنسے ہوئے ہیں، بس اسی کی طرف آپ کی توجہ ہے، بس بحث و مباحثہ چل رہا ہے. سلوجزم کہتے ہیں اے فارم آف لاجیکل آرگیومنٹ ویئر اے کنکلوژن از ڈران فرام ٹو گیون اسٹیٹمنٹس. دو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، اس سے ایک کنکلوژن نکالا جاتا ہے.
اور یہ دو اسٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں، ایک میجر پریمیس کہلاتا ہے، ایک مائنر پریمیس کہلاتا ہے. یہ دو پریمیسز ہوتے ہیں. اور اردو میں جو ہے میجر پریمس کو کہتے ہیں عام اصول یا بنیادی مفروضہ، اور جو مائنر پریمس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخصوص مثال. اب میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک جملہ ہے، میجر پریمس ہے، وہ کیا ہے؟ ہر انسان مرنے والا ہے. جو انسان دنیا میں آیا ہے سب مرنے والے ہیں. کل من علیہا فان یا کل نفس ذائقۃ الموت، اس حوالے سے ہر انسان مرنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی مفروضہ ہے، عام اصول ہے. لیکن اس کا دوسرا مائنر پریمس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی ایک پرٹیکولر انسان کو مثال کے طور پر آپ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ زید نامی ایک شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، زید انسان ہے. اب یہ پرٹیکولر زید کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے جو تھا وہ عام اصول تھا، اب جو آپ بتا رہے ہیں پرٹیکولر ایک آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زید انسان ہے. تو اب پہلی چیز کیا معلوم ہوئی تھی آپ کو؟ ہر انسان مرنے والا ہے. دوسری چیز کیا معلوم ہوئی آپ کو؟ زید انسان ہے. تو اب تیسری چیز کیا پتا چلی آپ کو ان دونوں سینٹنسز سے؟ کنکلوژن کیا نکلا؟ زید مرنے والا ہے. یہ ہے کنکلوژن. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیٹیکٹیو ریزننگ ہوتی ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے دو اسٹیٹمنٹس کی مدد سے ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیلوجزم، اور اردو میں اس کا نام ہے منطقی قیاس. ایک منطقی استدلال کی قسم ہے جس میں دو بنیادی مفروضوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے سارے جو علوم ہے نا یہ اسی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. ایک چیز معلوم ہوتی ہے، دوسری چیز معلوم ہوتی ہے. اب یہ معلوم کو وہ معلوم سے ملا کر ایک تیسری چیز معلوم کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں لاجک، منطق. اور سارے دنیا میں سارے انسان اسی منطق میں گھوم رہے ہیں. ایک دلیل حاصل ہوئی ایک چیز کی، دوسری دلیل حاصل ہوئی دوسری چیز کی. اب دونوں دلیلوں کو ملا کے تیسری چیز معلوم کی جا رہی ہے. یہی چل رہا ہے دنیا میں. تو جو لوگ سانے کو ہٹا کر صرف مسنوں کو دیکھتے ہیں، کریٹر کو ہٹا کر صرف کریشن کی طرف توجہ رکھتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ سب عمر کی بربادی ہے. اگر آپ کریٹر کو جانتے ہوئے اگر کریشن کو جانیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی. صرف قیاس اخترانی پر خانے مت ہو جاؤ، کنٹینٹ مت ہو جاؤ، سیٹسفائیڈ مت ہو جاؤ. دنیا حاصل کرنے کو ہی اصلی زندگی مت سمجھو. وہ ایک ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. می فزائد در وسائد فلسفی از دلائل باز بر اکسش صفی. جو فلسفی ہوتا ہے، فلاسفر ہوتا ہے، وہ خالی واسطوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. ایک واسطہ ملا، دوسرا واسطہ ملا، تیسرا، بس یہی کرتا رہتا ہے. اور اس کے لیے ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے. وہ دلیل ہوگی تو مانے گا، نہیں تو نہیں مانے گا. جیسے سائنس ہے، پروفس کی بنیاد پہ چلتی ہے، پروف کی بنیاد پہ چلتی ہے. مگر کچھ بھی پروف ہو، یہ سارے کے سارے پروفز جو ہے نا یہ صرف فینٹیسیز ہیں، ایلیوژنز ہیں، اور وہ بھی صرف اینیمل سول کے. جو ہیومن سول ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. لیکن جو برگزیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی زندگی کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے. وہ دلیلوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ حقائق کے پیچھے جاتا ہے، ریئلٹیز کے پیچھے جاتا ہے. ای گریزت از دلیل و از حجیب از پے مدلول سر بردہ بجیب. وہ دلیل اور پردے سے آگے نکل جاتا ہے، وہ دلیلوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ حقائق چاہتا ہے. نیچے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر مکاشفہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تم کریشن پر توجہ کرتے رہو، میں کریٹر پر توجہ کرتا رہتا ہوں. گر دخاں اورا دلیل آتشست بے دخاں مارا دراں آتش خوشست. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا، جب دھواں اٹھتا تھا نا، دور سے کوئی آدمی دھواں اٹھتا ہوا دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ دیکھو دھواں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب فلاں جگہ آگ لگی ہے. تو مطلب دھواں کا اٹھنا آگ کی دلیل ہے. آگ کو دیکھا نہیں ہے، دھوئیں کو دیکھ رہا ہے دور سے،
دھوئیں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ وہاں پر دھواں اٹھ رہا ہے اور کالا دھواں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب آگ لگی ہے اور بہت زیادہ آگ لگی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے۔ لیکن آگ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ اصلیت ہے، ریئلٹی ہے، اور دھواں ریئلٹی نہیں ہے بلکہ اس ریئلٹی کو دکھانے والی ایک چیز ہے۔ تو انسان صرف دھوئیں کو دیکھ رہا ہے، جو دنیاوی لوگ ہیں، فلسفی ہے، وہ صرف دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اندازہ کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ والا آدمی ہوتا نا، وہ دھوئیں کو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو سیدھا آگ کو محسوس کرتا ہے۔ اب دیکھیے فرق کیا ہوتا ہے، آگ کو محسوس کرنے والا آگ کے قریب ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا پتہ لگانے والا آگ سے دور ہوتا ہے، اور دھوئیں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، آگ بجھ جانے کے بعد بھی دھواں اٹھتا ہے، لیکن جو احساس والی چیز ہے اس میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آج کے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو پہلے زمانے کی مثال تھی، دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا پتہ چلانا۔ اب تو ایسی آگ نکل چکی ہے جس کے اندر دھواں ہی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اب تو محسوس کرنا ہی ہوگا نا، اب تو وہ دھواں ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کو پہچان سکے۔ اب آج کل کے جو LPG کے جو آگ ہوتے ہیں نا، اس میں تو دھواں ہی نہیں ہوتا، لکڑی سے جلائی جانے والی آگ میں دھواں ہوتا ہے، لیکن یہ جو نیا فیول ہے پیٹرول کا، گیس کا، اس میں تو دھواں ہی نہیں ہے، مگر آگ کی حقیقت ہے۔ بے دخاں مارا دراں آتش خوشست۔ اب آپ کہتے اس معاملے میں بغیر دھوئیں کے بھی ہمارے پاس آگ ہے، مطلب دھواں آگ کی دلیل ضرور ہے، لیکن اگر دھواں نہ ہو تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آگ نہیں ہے۔ اگر دھوئیں کو ہم نہ بھی دیکھیں تب بھی ہم آگ کا انکار نہیں کریں گے۔ خاص این آتش کی از قرب و دلا، از دخان نزدیک تر آمد بما، اور خصوصاً وہ آگ جو قرب اور دوستی کی وجہ سے ہم سے قریب آ گئی ہے، ہم اس کا انکار کیسے کریں؟ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دور کھڑے ہو اور صرف دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا اندازہ کر رہے ہو کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ لگی ہوگی، تم ہوگی پر ٹکے ہوئے ہو۔ ہم تو آگ کے قریب ہیں، ہم کو دھواں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو آگ کی گرمی محسوس کر رہے ہیں۔ پس یا کاری و درفتن زخاں، بہر تخیلات جاں سوئے دخاں۔ یاد رکھو دسترخوان چنا ہوا ہے تو ایسے وقت پر دسترخوان کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ بھی بدکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کا، اس کی معرفت کا دستر دنیا میں کھلا ہے، اور آپ ہیں کہ دستر کھلا چھوڑ کر جا رہے ہیں دھوئیں اور آگ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بھائی وہ لوگوں کو آگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوگی جن کے دستر پہ کھانا پکا ہوا نہیں ہے، تاکہ آگ ڈھونڈے اور کھانا پکائیں اور پھر کھائیں۔ ہمارے پاس تو آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، دسترخوان چنا ہوا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں اس آگ کی طرف، دھوئیں کی جانب، جو جان کے خیالات میں گھرے ہوئے ہیں، اینیمل سول کے ایلیوژنز اور فینٹسیز میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو ریئلٹی والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنا، دنیاوی ضرورتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا، بس صرف جنگل میں نکل جانا، دنیا داری مکمل طور پر چھوڑ دینا اور صرف اللہ اللہ کرنا۔ اسلام میں ایسی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے۔ یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں آپ نے حصہ لیا۔ اصل میں آپ کا نام ابو امامہ نہیں تھا، وہ آپ کی کنیت تھی۔ اصل میں آپ کا نام تھا سدی بن عجلان بن حارث الباہلی، لیکن آپ کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ ولا تکونوا کرہبانیۃ النصارى۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم بھی شادی کرو، نکاح کرو اور بچے پیدا کرو، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔
ایسا نہیں ہے کہ مجرد زندگی ان میرڈ لائف گزار لو اور اس کو نیکی سمجھو، نہیں مجھے کیا ہے، میں تو دنیا داری سے دور ہوں، مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا رہوں گا۔ نہیں، اسلام میں ایسا نہیں، شادی کرو، بچے پیدا کرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرو۔ ولا تکونوا کرہبانیت النصارى، کرسچنز میں، نصارہ میں جس طرح کے لوگ ہوتے نا، رہبانیت اختیار کرنے والے، جا کر چرچ میں بیٹھ گئے، شادی نہیں کرتے، پوری زندگی ان میرڈ رہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں دنیا کو ترک کر کے۔ اسلام نے اس کی حمایت نہیں کی، بولے ایسا اللہ رسول کو پسند نہیں۔ ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ حدیث میں نے جو کتاب میں پڑھی ہے وہ الکافی نام کی ایک کتاب ہے، جو بغداد کے ایک عالم تھے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، ان کو شیعہ حضرات بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور ان کو بہت مانتے بھی ہیں لوگ۔ تو ان کی ایک کتاب الکافی جو بہت مشہور ہے دنیا میں، شعراء آفاق کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ عثمان رات رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن دن بھر روزے رکھتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کی ان کو کوئی فکر ہے، نہ جو ہے حقوق کا کوئی لحاظ ہے، بس صرف کہتے ہیں کہ میں بس اللہ کے راستے پر، دین کے راستے پر نکل چکا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے شکایت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ فوری وہاں سے اٹھے، نکل کے حضرت عثمان بن مظعون کو، یہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ دوسرے صحابی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کے وہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر حضرت عثمان تھے، تو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ جیسے نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا کہ اے عثمان، وہ فوری دوڑ کر آئے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ یا عثمان، لم یرسلنی اللہ تعالی بالرحبانیہ ولکن بعثنی بالحنیفیہ السہلہ السمحہ، اصوم و اصلی و المس اہلی، فمن احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے پہ نکل جاؤ، کسی کے حق کو ادا نہ کرو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے حنیفیہ کے ساتھ، سہلہ کے ساتھ اور سمحہ کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، جو فطری چیزیں ہیں، جو فطری تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیے ہیں، اس کا خیال کرنا اور آسان زندگی اختیار کرنا اور سیدھی سادی زندگی اختیار کرنا۔ دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، ترک دنیا کا مطلب دنیا چھوڑ کر نکل جانا نہیں ہے۔ صوفیہ کے پاس بھی ترک دنیا کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لیکن ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جانا نہیں ہے، بلکہ ترک دنیا کا مطلب دل میں دنیا کو نہیں رکھنا۔ ترک دنیا یہی کہلاتی ہے دنیا والے، دل کو دنیا میں رکھے، دل میں نہ دنیا رکھے، یہ فرق کو سمجھو۔ آپ دنیا میں رہنا، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا، دل کے اندر دنیا کو نہیں بسانا، اس کو کہتے ہیں ترک دنیا۔ تو لوگ ترک دنیا کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں دنیا چھوڑ دینے کا نام ترک دنیا ہے، نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں فطری دین کے ساتھ بھیجا ہوں، فطرت کے مطابق رہو، جو تقاضے فطرت کے ہیں ان کو پورا کرو، آسان اور سیدھی سادی زندگی اختیار کرو، جو ضروری ہے دنیا کے کام کرو، کاروبار کرو، رزق کماؤ، رشتہ داروں کا خیال کرو، کبھی کبھار ضرورت مند میں تھوڑی سی تفریح کرنے کا ہے تو وہ بھی کرو، جہاں جہاں جو جو چیز ضروری ہے وہ کرو۔ اصوم و اصلی و المس اہلی، اب مجھے دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی موافقت کے ساتھ رہتا ہوں۔ گھر دار کو پکڑ لیا تو نماز روزہ چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے، نماز روزے میں چلے گئے تو گھر دار کو چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ فمن احب فطرتی، تو جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے، میرے طریقے کو پسند کرتا ہے، فلیستن بسنتی، اس کو چاہیے
کہ میرا طریقہ اختیار کرے، میری سنت اختیار کرے۔ وَمِن سنتی النکاح، اور میری سنتوں میں نکاح بھی ہے۔ تو اب یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے، بیوی کو چھوڑ چھاڑ کے رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہو، یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا دیا۔ تو پھر حضرت عثمان بن مظعون نے اپنا طریقہ تبدیل کر دیا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم یہاں پر سمجھا رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ مور نے جو پر اکھاڑنا شروع کیا تھا نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ بر مکن پرا و دل برکن ازو، زاں کے شرط ای جہاد آمد ادو، یاد رکھ اے مور، پروں کو مت اکھاڑ، ان سے دل ہٹا، پروں کی میں دل مت لگا، پروں کو اہمیت نہ دے، لیکن پر اکھاڑنے کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے مولانا روم ان پروں سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر مولانا روم صراحت کے لیے اس کو آگے بیان کریں گے کہ میں یہاں پر پروں سے کیا مراد لے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ زاں کے شرطیں ہی جہاد آمد ادو، یاد رکھو جہاد کرنے کے لیے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جہاد اسی وقت ہوگا جب کہ دشمن ہوگا۔ اگر دشمن ہی نہیں ہے تو پھر جہاد کا آئے گا؟ آپ دشمن کو ہی اگر پورا ختم کر دیں، آپ کا کوئی دشمن ہی باقی نہ رہے دنیا میں، تو پھر جہاد کا ثواب کس کو ملے گا؟ اور جہاد ہوگا ہی نہیں نا۔ تو جو چیز خراب چیز آپ کے اندر ہے تو اس کا ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جبکہ وہ آپ کو برائی کی طرف بلائے۔ اگر وہ برائی کی طرف آپ کو بلاتا ہی نہیں ہے تو پھر صبر کرنے کا ثواب کیا ہے، جہاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ چوں ادو نبوت جہاد آمد محال، شہوت اور نبوت نباشد امتصال، جب دشمن ہی نہیں ہے تو جہاد تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر شہوت نہ ہو، کسی انسان نے اگر اپنے اندر کی شہوت نکال کر پھینک ہی دی ہو کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں اس کو نکال کر ہی پھینک دیتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ شہوت کے کھلونے مت بن جاؤ، شہوت کے پیچھے مت بھاگو، شہوت رہے گی تو اس پہ عمل ہو سکے گا نا۔ شہوت ہی نہ ہوگی تو پھر عمل کرنے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ انسان کو فرشتوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے تو قرار دیا گیا ہے، ورنہ تو فرشتے افضل ہوتے، کیونکہ ان کے اندر تو کوئی شہوت ہی نہیں ہے۔ صبر نبوت چو نباشد میل تو، خصم چو نبوت چہ حاجت خیل تو، جب تیرا کسی گناہ کی جانب رغبت ہی نہیں ہے، میلان ہی نہیں ہے، تو پھر صبر کہاں سے کرے گا؟ میلان ہے، نفس گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان تجھے گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے، اور تم فائٹ کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا رہے ہو، تو صبر کی ضرورت پڑے گی، اس کا ثواب ملے گا نا۔ اگر نہ شیطان ہے آپ کو بہکانے کے لیے، نہ نفس ہے آپ کو راغب کرنے کے لیے، نہ دنیا ہے آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو پھر تو آپ کو صبر کا ثواب ہی نہیں مل سکتا نا۔ اور جب دشمن ہی نہیں ہے تو پھر لشکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لشکر تیار کرتا ہے آدمی دشمن سے لڑنے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ جب آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے تو پھر لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہی مکن خدرا خسی رہبا مشو، زاں کے عفت ہست شہوت را گرو، خبردار، جیسے کہ مور نے اپنے پروں کو نکال کر پھینک دیا تھا، ویسے تم اپنی خسی مت کرو، اپنی شہوت کو اکھاڑ کر مت پھینک دو، راہب نہ بن جاؤ۔ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں، مجھے بچے کی ضرورت نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، میں تو جنگل میں نکل جاؤں گا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ تمہیں بیوی بھی رکھنی ہوگی، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہوگا، حلال روزی کا ثواب کہاں سے ملے گا اگر تم محنت مزدوری نہیں کرو گے؟ تو عفت شہوت سے وابستہ ہے، پاک دامنی اس اندر کی شہوتیں جو آپ کے اندر ہیں وہ ہیں تو پاک دامنی کا ثواب ملے گا نا۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اس آدمی نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا، لہٰذا اس کو ثواب دو، اس کو اجر دو۔ جب ہوگا ہی نہیں تو پھر اجر کاہے کا ملے گا؟ اس کو اور اچھے طریقے سے مولانا ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مان
بشنو از گو